اور پیروی کرنے لگے، اتباع کرنے لگے، فالو کرنے لگے. وہ کس چیز کو؟ اس کو جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کے رول میں. تتلو سے مطلب یہاں پہ کہ پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کے اوپر افطرا باندھ کے، یہ سمجھ کے پڑھتے تھے کہ اس علم سے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی. یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو اتنا اقتدار ملا، وہ اڑتے پھرتے تھے، ہوائیں ان کی جو ہے یہ مسخر کر دی گئی تھیں، جنات ان کے ہاتھ میں، ان کے قابو میں تھے، پرندوں کی بولیاں وہ بولتے تھے. اتنی بڑی بادشاہ یہ کیسے ان کو مل گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ صرف اس طرح سے ملی ہے کہ وہ بھی جادوگر تھے، استغفر اللہ، کہ وہ بھی جادو کے زور سے انہوں نے یہ سب کیا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جادو کا چرچا بہت چل گیا تھا. جنات، شیاطین جو ہیں آسمان سے باتیں لاتے تھے اور اپنے ساتھ جھوٹ سچ ملا کے اور پھر کاہنوں کو بتاتے تھے، کاہن لوگوں کو بتاتے تھے. تو ان بنی اسرائیل کی نا دلچسپی بہت زیادہ ان چیزوں میں ہو گئی تھی. یہ سب دیکھ کے سلیمان علیہ السلام نے ایسی سب کتابوں کو جمع کیا جن میں یہ جادو ٹونے کہانت اور یہ باتیں تھی، اور ان کو ایک صندوق میں رکھ کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور حکم دیا کہ خبردار آج کے بعد میں یہ بات کسی سے نہ سنوں کہ جن علم غیب جانتے ہیں. جیسے آج ہمارے بھی دماغوں میں پتہ نہیں جنات سے جا کے پوچھا جائے تو وہ ان کو غیب کی باتیں پتہ ہیں، اور اگر میں نے کبھی کسی سے یہ بات سنی تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. تو جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، بکس تھیں، یہ جو علم نجوم کی باتیں تھیں، یہ جو دفن تھا ان کی چیئر کے نیچے، تو ایک شیطان آدمی کی صورت میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں جسے تم لوگ تمام عمر کھا نہیں سکو گے، اس کرسی کے نیچے سے کھودو. لوگوں نے کھودنا شروع کیا، وہ شیطان الگ جا کھڑا ہوا. وجہ یہ تھی کہ کرسی کا یہ خاصہ تھا کہ جو شیطان اس کے پاس آتا تھا فوراً جل جاتا تھا. تو لوگوں نے اس جگہ کو کھودا اور وہ تمام کتابیں نکال لی. شیطان نے کہا دیکھا اب تمہیں پتہ چلا کس طرح سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے جنوں پہ، انسانوں پہ، پرند پہ، اسی کے ذریعے تو کرتے تھے. لوگوں کے اندر کیا بات مشہور کر دی کہ وہ بھی جادو کے ذریعے یہ سب پایا تھا، انہوں نے، ان کو بھی جادو کے ذریعے ملا تھا. تو اب یہ لوگ بنی اسرائیل کے کس کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ انہی چیزوں کے پیچھے جن کو شیاطین پڑھتے تھے، شیاطین کے یہ کام تھے، یعنی جادو، کہانت، یہ وہ چیزیں. معترضہ جملہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کلام کرتے کرتے کوئی روک کے کہے آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور اس کے بعد پھر اپنی بات شروع کرتے. فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل دیں تو یہاں پہ وما کفر سلیمان سے لے کے الناس السحر تک یہ جملہ معترضہ ہے. یعنی یہاں پہ بات آئی نا سلیمان علیہ السلام کی، تو بات کو کٹ کر کے پہلے یہ کہا گیا وما کفر سلیمان، کیونکہ ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، تو کہا گیا حالانکہ نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے. اور یہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے؟ جادو مراد ہے. وہ ان کے دماغوں میں تھا نا کہ یہ وہ جادو کرتے تھے، تو کہا گیا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہیں کفر کیا، انہوں نے کبھی جادو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برات پیش کی کہ وہ اس سے بری ہیں، لیکن کس نے کیا؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا. یہ جادو ٹونے کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی. دوسرے شیاطین سے مراد جن اور انسانوں میں بھی تو شیاطین ہوتے ہیں. انسان یعنی یہ نہیں کہ وہ شیطان بن جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں شر کی جو شیطانوں کے اندر. سلیمانی ٹوپی، پتہ نہیں کیا کیا، لوہے سلیمانی اور کیا کیا چیزیں، یہ جادو والے لوگ، استغفر اللہ، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں جادو سے. تو یہ پھر بھی یہ جادو والے لوگ آج تک ان کا نام یوز کرتے ہیں. تو وہ پیچھے پڑ گئے کس کے؟ کون پیچھے پڑ گئے؟ بنی اسرائیل. کس چیز کے؟ جو پڑھتے تھے شیاطین، جو چیزیں جادو، طلسمات، ٹونے ٹوٹ کے، یہ سب چیزیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے سلیمان علیہ السلام کا نام لگا کے. اور جو نازل کیا گیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ کیا بتا رہا ہے
اور اصل یہاں سے موضوع جو ہے کنٹینیو وہ یہ ہو رہا ہے، وہ کس کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جو شیطان پڑا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پہ بابل میں۔ بابل کیا تھا؟ عراق کا ایک شہر تھا، اس کا نام بابل تھا، بیبلونین۔ وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت، یہ ان کا نام تھا۔ اچھا، ان کی کیا ہسٹری تھی، ان کی کیا کہانی تھی؟ اب پتہ ہے تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے ہوا ایسے ہوا، انہوں نے لوگوں پہ لک ڈاؤن کیا، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسرائیلی روایات سے ہیں۔ کوئی بھی ان کے اندر سے ایسی اوتھینٹک سٹوری نہیں ہے ان کے بارے میں جو کہ حدیث سے ہو یا قرآن پاک میں بھی، اور ان کا کچھ ایسا ذکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ ایز اے ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ چیز کے پیچھے پڑ گئے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا بابل میں، بابل شہر میں۔ اس کا مطلب دو فرشتے اترے تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، ان کے اوپر نازل کیا تھا۔ ان کے اوپر کیا چیز نازل ہوئی تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ جادوئی تھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جادو نہیں تھا، بلکہ دیکھیں ایسے تھا، مثلاً کہ دیکھیں ہندوؤں کا یہ طریقہ ہے، یہود کے یہ طریقے ہیں، عیسائیوں کے یہ طریقے ہیں۔ اب کس لیے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ ان طریقوں کو نہیں فالو کرنا، یہ غلط طریقے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کے وہی طریقے کرنے لگے، ان کو تو سمجھایا اس لیے تھا کہ بھئی اس سے بچ کے رہنا، یہ طریقے کرتے ہیں وہ، لیکن کوئی انہی طریقوں کو فالو کرنے لگے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا، اور بتایا گیا کہ بھئی ان سے بچ کے رہنا، اور وہ اسی کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہی یہ لوگ کرنے آئے تھے کہ یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جادو کے ٹیکٹکس وہ کرتے ہیں، یہ جادو کے طریقے کرتے ہیں، لیکن تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ ہم تمہیں اس لیے سمجھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں تاکہ تم بچ کے رہو ان سے۔ ہاروت اور ماروت کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، فلا تکفر، تو نہ تم کفر کرو، یعنی یہ جو باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ تم یہی کرنا بھی شروع کر دو، تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا، یہ ٹیسٹ ہے اب تمہارا، تمہیں یہ سب کچھ سمجھ آ گئی ہے نا، تو اب ان چیز سے تم نے بچ کے رہنا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے جادو کے طریقے ان کو پتا تھے، اور وہ لوگوں کو اس لیے آئے تھے کہ وہ آزمائش بنا کے بھیجے گئے تھے۔ ان کو چونکہ جادو کے کئی طریقے آتے تھے تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ مت سیکھو، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے تم کفر تک چلے جاؤ گے۔ لیکن جو پھر بھی اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتا تھا وہ پھر ان سے یہ جادو سیکھ لیتا تھا۔ یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس کچھ علوم تھے، وہ لوگوں کو سکھا دیتے تھے، مگر کہتے تھے یہ ٹیسٹ ہے، اس کے مطابق ایسے یہ نہیں کرنا ہے تم نے، لیکن لوگ پھر وہی کام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یوشع بن نون فوت ہو چکے ہیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، وہ بھی گزر چکا ہے، یہ بنی اسرائیل کا وہ دور چل رہا ہے ان کے بعد کا۔ ان کی حد یہ تھی کہ بجائے اللہ کی کتاب کو سیکھتے اس کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اور کر کیا رہے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں سے۔ کن دونوں سے؟ ہاروت اور ماروت سے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو چیز تفریق ڈال دے درمیان مرد کے اور اس کی بیوی کے، وہ والا جادو سیکھتے، خاص طور پہ جو سب سے برا جادو۔ کیا جادو جائز ہے؟ کیا جادو ایک وہ چیز ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے یا سکھایا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے یا کرایا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، جب ہمارے سب چیزیں چل رہی ہوں ٹھیک ٹھاک، تو پھر شاید اتنا کوئی ہمیں نہ اس کی ضرورت ہو، لیکن بعض دفعہ جب حسد میں انسان جلنے لگتا ہے، یا جب انسان کی کوئی بہت شدید خواہش ہوتی ہے جو اس کو ہوتا ہے کہ بس یہ پوری ہو جائے، تب وہ جادو کے پیچھے جاتا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جادو ایک ایسا کام ہے جس میں شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ہوتا ہے۔ ابھی آیا نا تتلو شیاطین، وہ شیطان پڑھتے تھے اس کو، شیطانوں کی یہ چیز ہے۔ جادو کی اصلیت یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو ڈسٹارٹ کر کے اس کے الٹ ظاہر کیا جائے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ جادو جھاڑ پونک سے ہوتا ہے، الفاظ سے بھی ہوتا ہے، لکھ کے بھی ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے کوئی ایسا کام کرایا جاتا ہے جس کے اوپر کرنا ہوتا ہے، اس کے
जिस्म या उसके दिल दिमाग के ऊपर कुछ असरात डाले जाते हैं, उसके जरिए से बाज दफा, मैं एक्सट्रीम केस में आपको बता रही हूँ, इंसानों को कत्ल भी किया जाता है। एक वो भी जादू है जिसके जरिए इंसानों को बीमार कर दिया जाता है। यानी जब इंसान हर जगह जा रहा है, कोई वजह ही नहीं समझ आ रही कि उसको हुआ क्या है, और अचानक बैठे बैठे एक चीज हो गई, मेडिकली कुछ नहीं समझ आ रहा। एक तो हम हर वक्त ये भी वहम में ना पड़े रहे कि बस मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दी। 90% ऑफ द टाइम जादू नहीं होता, लेकिन बस हमें लग रहा होता है मेरे ऊपर जादू हो गया। होती है एक किस्म जिसमें इंसान को बीमार कर दिया जाता है। एक वो भी किस्म है जिसमें आदमी को नामर्द कर दिया जाता है कि वो अपनी बीवी से कोई ताल्लुक रखने के काबिल नहीं रहता। और एक वो भी किस्म है जिसमें मियाँ बीवी में अलहदगी पैदा कर दी जाती है। एक वो भी किस्म है जिसके जरिए एक दूसरे में दुश्मनी पैदा कर दी जाती है। और बनी इसराइल इस कदर उनके जवाल की इंतहा हो गई थी कि उस जमाने में क्या होता था कि जो मियाँ बीवी है ना, तो एक आदमी अपनी ये बहुत बड़ी बात समझता था कि मैंने उसकी बीवी को अपनी तरफ कर लिया। कोई कंवारी लड़की है, चाहे कोई शादीशुदा है, महबूब कदमों में आपके आ जाएगा, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? किसी को इतना वो जादू उसके ऊपर करेंगे कि वो आपके कदमों में पड़ जाएगा, जिसको आप चाहते हैं कि वो आ जाए आपकी तरफ, उसके दिल में आपका ख्याल आने लगे, उसको आपसे मोहब्बत हो जाए। उसको अपना आदमी तो बुरा लगेगा, तो ये अच्छा लगेगा। कबीरा गुनाह है, 7 ऐसे गुनाह हैं जो बहुत टॉप के हैं। नंबर 1 शिर्क करना, नंबर 2 जादू करना या कराना, नंबर 3 फिर किसी को नाहक कत्ल करना, नंबर 4 सूद खोरी, नंबर 5 यतीम का माल खाना, नंबर 6 कुफार के मुकाबले में पीठ फेर के भागना, नंबर 7 पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना। पहले वो जादूगरों से कुछ कराते हैं, फिर उसके बाद उनकी हेल्प करते हैं। ये जिन्नात के जरिए होता है, जिन्नात से काम लिया जाता है। अब वो जिन्नात को कैसे अपने पास लेकर आते हैं? ऐसे बैठे बैठे तो नहीं जिन्न आ जाएगा किसी के पास, कैसे लाते हैं पता है आपको? जो जादूगर है ना, वो काम करता है जिससे फिर शैतान हैप्पी हो। शैतान से मतलब वो वाला एक शैतान की बात नहीं, और ये जिन शयातीन जिन्नात जो है ना, वो हैप्पी हो। अब जब वो खुश होंगे तो तब इसकी हेल्प करेंगे ना, इसकी साथ दोस्ती करेंगे फिर। तो वो फिर क्या करता है इनको खुश करने के लिए? कुरान पाक को पाँव में लपेट कर कुरान समेत टॉयलेट में जाता है। कुरानी आयात को गलाजत से लिखती हैं, कुरानी आयात को पीरियड्स के खून से लिखते हैं। ऐसे कुरान की आयात लिखते हैं अपने पाँवों के तलवों पे, ठीक है। सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं, नमाज को बगैर वजू के पढ़ते हैं, हर वक्त जनाबत की हालत में रहते हैं। बाज वो भी हैं जो जानवर जिबा करते हैं अल्लाह के नाम के बजाय शैतान का नाम लेके, फिर उसी जिबा शुदा जानवर को किसी ऐसी जगह फेंक देते हैं जहां पे शैतान कहता है, वो जो उनका जिन होता है वो कहता है कि भाई यहाँ पे फेंको। आपने देखा नहीं, वो कहते हैं लेकर आओ काला कबूतर, लेकर आओ फलाना, लेकर आओ, पता नहीं क्या क्या चीजें मंगवाती हैं। वो काली ही मंगवाते हैं क्योंकि काला रंग इनको बहुत पसंद है। जिनके दिल भी काले हो गए वो काले ही करेंगे। जहन्नुम भी अंधेरी है ऐसों के लिए, और जो इनकी खबासत है वो भी अंधेर काले हैं। ये दिल के भी काले, और इनको यही चीजें पसंद है। फिर सितारों को पुकारते हैं, उनको सजदा करते हैं। फिर बाज दफा अपनी माँ या बेटी से बदकारी करते हैं, फिर जाके कहीं ये इनके साथ दोस्ती करते हैं। ऐसे बगैर किसी उसमें फ्री में नहीं कर रहे होते। जितना ज्यादा जादूगर कुफर में आगे बढ़ता है, इन गलीज कामों में आगे बढ़ता है, शैतान उतना ही इसका साथ देता है और उतना ही इसके इशारों पे चलता है। जब ये दोस्त बन जाते हैं तो समझ लें कि अल्लाह की नाफरमानी पे दोनों इकट्ठे हो गए। जो सरदार होता है, जो जिन्नों का, जो शैतान का सरदार है उस कबीले का, वो अपने कबीले के किसी जिन को इसकी खिदमत में लगा देता है कि इस जादूगर की तुमने खिदमत करनी है। अब वो इसका गुलाम है, क्योंकि अब अगर ये उसको छोड़ता है तो फिर ये जादूगर इसकी शिकायत वो बड़े वाले लीडर को इनके करता है, फिर वो इसको पिटाई लगाएगा या इसको मारेगा। इसीलिए बाज दफा ये जिन आ जाते हैं तो कहते हैं हमने नहीं निकलना, इसलिए क्योंकि अगर हम निकले तो वो हमें मार देंगे। निकलने से इनकार कर दे। जादू करके अब कंट्रोल में आ गया जिन, उसने इसकी खिदमत में दे दिया कि ये अब तुम्हारी खिदमत करेगा। ये जादूगर जो मर्जी से काम, कभी किसी के ऊपर डाल देता है, कभी कुछ करता है, कभी एक से ज्यादा भी वो जिन दे देता है। ये टीवी में कभी एड्स देते हैं कि आपके काम 24 घंटे में हो जाएंगे। वो खुदा का खौफ करो, हर मसला हल हो जाएगा। मुझे बताएं, खुद आप कॉमन सेंस अपनी यूज करें कि इस जमीन के ऊपर जो बेस्ट इंसान चले हैं वो कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके पास तो कोई ऐसा टोटका नहीं था जिससे वो 24 आवर में अपने काम करा लेते।
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاری بیوی ہیں، ان کے اوپر تہمت لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا. خود آئے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا انشاءاللہ، کہنا بھول گئے. ان کو تو نہیں جواب آ گئے، ان کو تو نہیں، ان کے تو نہیں مسئلے اس طرح سے حل ہو جاتے تھے. جو بیسٹ مین، جو جن سے زیادہ اللہ سے قریب کوئی نہیں انسان ہے. استغفر اللہ، یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں. اللہ سے تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے پاس چلے جائیں، یہ آپ کے ہر مسئلے حل کریں گے، چاہے امیگریشن کا ہے، چاہے جاب کا ہے، چاہے کاروبار کا ہے، چاہے محبوب قدموں میں ہے، چاہے ہسبینڈ نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے، سب چیز کا مسئلے کا حل ان کے پاس ہے. زندگی سے صحیح دین، قرآن، کتاب، رسول کی بات یہ نکل جائے گی تو پھر یہی کام ہوں گے نا. استخارے پہ تو بلیف نہیں ہے، میں استخارہ کون کرے. پھر اب یہ کام رہ گئے، جا کے انہی سے پوچھ لیتے ہیں شادی یہاں پہ کرنی چاہیے یا نہیں مجھے بیٹی. بتائیں گے حساب کتاب لگا کے. وہ جو خانے بناتے ہیں اور ان کے اندر کئی حروف لکھتے ہیں، کئی نمبرز لکھتے ہیں، یہ جادو ہی تو ہے. کئی کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کہہ کے، اور اس اندر کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی، وہ بھی کتنی عام ہے ہمارے، یہ بس آ گیا فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، نہیں فلانی تاریخ کو نہ شادی کرنا ورنہ یہ ہو جائے گا، محرموں میں نہ کرنا ورنہ ایسے، بس 13 تاریخ کو کام کیا تھا تو ہونا ہی نہیں تھا. یا کہانت پہ یقین رکھتا ہو کہ کسی نے بتا دی، نہیں جی فلان نے، انہوں نے کہا تھا مجھے، انہوں نے تو حساب لگا کے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ کام نہ کرنا تو میں نے نہیں کرنا. فلاں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اس کو پیلے ہی کپڑے پہنانا، فلاں نے کہا تھا تم کبھی کالے کپڑے نہ پہننا ورنہ یہ ہو جائے گا. وہ ساری زندگی بیچاری کالے کپڑا ہی نہیں پہنتے. جو یقین رکھتا ہے نا ان باتوں پہ، یا جادو کرتا ہے یا جادو کراتا ہے، یا جو کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر دیا. جس نے انکار کیا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان رہتا ہے وہ؟ قرآن پاک سے بھی دم ہوتے ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ کرنے بھی چاہیے، رقیہ کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ ماں کا نام پوچھیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جادو کرنا ہوتا ہے. ایسی چیز مانگے کہ جس میں انسان کا پسینہ لگا ہوا ہے، جیسے کوئی قمیض ہے، کوئی رومال ہے. اسی لیے آپ جب بھی اپنے کپڑے ڈونیٹ کریں نا، تو کبھی اپنے پسینے والے پہنے ہوئے کپڑے نہ ڈونیٹ کریں، ان کو دھو کے پھر کریں. اگر وہ کوئی جانور مانگتا ہے کہ یہ جانور آپ کر کے وہاں پہ پہن گئے، ہم کہتے ہیں نا وہ خود کچھ نہیں کہتا، وہ تو بس کہتے ہیں وہاں پہ صدقہ کر کے آؤ. یہ صدقہ ہو رہا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں لکھتا ہے یا پڑھتا ہے یا ایسی لائنز لگا رہا ہے حساب وغیرہ کی، اور اس میں ڈیجٹس لکھتا ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھتا ہے جن کی سمجھ نہیں آتی، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی بات ہے جادو کی. یا کوئی ایسا کپڑا دیتا ہے اوپر لینے کے لیے جس میں آپ کو سکوئرز نظر آ رہے ہیں، ان میں حروف لکھے ہوئے ہیں، نمبر لکھے ہوئے ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی جادو کی پہچان ہے. یا یہ کہتا ہے آپ نے بس اتنے دن الگ تھلگ رہنا ہے، کسی سے نہیں بات کرنی، کسی سے کچھ نہیں کرنا. اتنا زبردست کاروبار اس کو بنا لیا، کیش پہ پیسے ملتے ہیں، گھر بیٹھے لوگ آ جاتے ہیں، نہ کچھ کرنا ہے، نہ کوئی جانا ہے، نہ آنا ہے، نہ کوئی دفتر کھولنا ہے، بس گھر بیٹھے ہی مرید آتے جا رہے ہیں، عقیدت مند آ رہے ہیں. ہماری عقل ماری بھی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی ایسے غلام ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں بس ویسا ہو جائے. اگر کوئی بیمار ہے، کیا بیمار کے لیے آپ کے نبی نے کوئی دعائیں نہیں بتائی، آپ کو کچھ گائیڈ نہیں کیا؟ وہ پڑھے نہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہی نہیں، ان کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں. تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہاں سے صحت ملے. یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے پاس آنے والے کو، جو جس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھتا ہے جن کی کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، اور پھر ان کو کہتا ہے پانی میں ملا کے تو پیئے. یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ جادو سے ریلیٹڈ ہے. ہمیں نفرت ہونی چاہیے جادوگروں سے کہ وہ کتنے غلیظ کام کرتے ہیں، اور پھر بھاگ بھاگ کے جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں. نہیں وہ جادو ہو گیا، اب اس کا توڑ جادو سے ہی ہوگا. نہیں، اللہ کے کلام سے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر ڈھونڈا تھا کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہلکا سا ایک اثر ہوا تھا کہ بھول جا رہے تھے، جو کام کیا تھا اس کو بھول جاتے تھے کہ یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اپنی بیویوں میں سے ان کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا اس چیز سے نکالنے کے لیے. یہ نہیں فرمایا کہ جائیں آپ بھی کسی جادوگر کے پاس جا کے اس کا توڑ کر آئیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بہت بڑا جادو ہے، کالا جادو ہو گیا، آپ اس کا توڑ جو ہے فلانے بڑے جادوگر کے پاس ہی ہوگا. اگر کسی کو کہہ دیں سورہ فلق اور ناس پڑھیں تو وہ تو سمجھتے ہیں ایسی کوئی ہمیں بہت ہی چھوٹی سی چیز بتا دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو بچ سکتے.
اس کا علاج اگر کرنا ہو تو ایک تو انسان یہ کرے کہ دیکھیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، کبیرہ گناہ جو ہے ان کو چھوڑنا ہوگا، نماز کو پابندی سے پڑھنا ہوگا، نشے والی چیزیں استعمال نہیں کرنی، میوزک وغیرہ گھر سے ہٹانے ہوں گے، تصویریں یا سٹیچوز ہٹانے ہوں گے، یعنی یہ چیزیں نا جہاں سے جن سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بے پردگی اگر کرتے ہیں تو اس سے نکلنا ہوگا، صبح شام کے اذکار پڑھنے ہوں گے۔ جادوگر جب کسی کے اوپر جن کا کرنا چاہتے ہیں نا کہ کوئی جن اس کے اوپر حاوی ہو جائے یا اس میں داخل ہو جائے، تو وہ ہر وقت میں داخل نہیں ہو سکتا، جو کہ انسان پروٹیکٹڈ ہوگا اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور انسان کب ان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے اذکار کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی ایسی ایموشنل اس سے گزر آتا ہے، مثلا بہت شدید غصہ جب آئے نا تو انسان روحانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، تب وہ انٹر ہوتا ہے، یا بہت غفلت ہو، بہت خوف ہو، یہ ٹائمز ہوتے ہیں جب انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، تب وہ انٹر ہوتا ہے۔ 5 اذکار ہے نا، یہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، ان میں نمبر 1 ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو ہے یہ صبح بھی پڑھنی ہے، شام کو بھی پڑھنی ہے، صبح کو پڑھیں گے تو شام تک حفاظت ہے، شام کو پڑھیں گے صبح تک حفاظت ہے۔ نمبر 2 چیز معوذات، فلق بھی، ناس بھی اور سورہ اخلاص بھی، ان کو بھی صبح اور شام 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیں ایسے جیسے پرسکرپشن لکھا رہی ہوں نا میں آپ کو، ڈاکٹر پرسکرپشن دیتا ہے اتنی دفعہ یہ گولی لینی ہے۔ تیسری چیز چوتھا کلمہ، چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں نا ہم، ویسے تو چوتھا کلمہ کوئی سنت میں اس کو چوتھا کلمہ نہیں کہا گیا مگر الفاظ صحیح ہیں، بھی آپ صبح شام کی دعاؤں میں دیکھ لیں گے، یہ 10 دفعہ، ویسے تو 100 دفعہ پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن کم سے کم 10 ٹائم صبح اور 10 ٹائم شام، تو یہ قلعہ بن جائیں گے اس کے لیے۔ نمبر 4 بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی سب کو آتا ہوگا، صبح کو پڑھ لیں تو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات، ایک تو من کل شیطان و ہامات وہ بھی ہے تو، لیکن دوسرا بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر چیز کی اس سے، ورنہ ویسے من کل شیطان و ہامات و من کل عین لامات، جب آپ نے کہیں جانا ہو نا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ نظر بد تو نہیں ہو جائے گی، اب ڈرتے ڈرتے ہم کہتے ہیں جانا ہی نہیں ہم نے، ہائے وہ مجھے نظر لگا دے، تو آپ کس کس سے چھپ کے بیٹھیں گے؟ آپ کو کیا پتا کون نظر لگائے کون نہیں لگائے، کبھی کبھی تو پیاروں کی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا کریں گے؟ سب سے چھپ کے بیٹھ جائیں پھر گھر میں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو پھر وہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامۃ۔ اور دوسری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کو جو میں پڑھنے کو کری، وہ تو من شر ما خلق ہے نا، وہ تو ہر ایک مخلوق کے شر سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس میں سبھی آ گیا نا۔ جو ان کے علاج میں نا ایک کچھ چیزیں ویسے بھی جو بتائی گئی ہیں، وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھانے کو فرمایا، اس دن کسی قسم کا زہر یا جادو نہیں نقصان دے گا اس دن۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیری کے پتے لے کر اگر کسی کے اوپر ہو ہی گیا ہے، اول تو پہلے سے ہی اپنا انتظام رکھیں، تو پھر آپ بیری کے 7 پتے لے کے سل بٹے پہ کوٹ لیں، پانی ملا لیں اس میں، پھر آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور جس پہ بھی جادو کیا گیا اس کو 3 گھونٹ پلا دیں اور باقی پانی سے اس کو غسل دے دیں۔ یہ آپ کو ابن کثیر میں بھی مل جائے گا۔ جو بڑا ابلیس جو شیطان ہے وہ بھی تو ان کا لیڈر ہے نا، وہ تو ان کا بادشاہ ہے، تو وہ شیطانوں کے آگے اپنا تھرون لگاتا ہے پانی پہ، پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے لیے بھیجتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کے نزدیک جو مرتبے والا ہے، سب سے زیادہ اس کے نزدیک جو بہت بڑا ہوا ہے فتنے میں، یعنی جس نے سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، وہ کون ہوتا ہے اس کے نزدیک؟ وہ جو آگے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلا دیا اور ان کے اندر جدائی کرا دی۔ سب آ کے اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں، میں نے سارا دن میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کسی نے کچھ کرایا ہوتا ہے، کسی نے کچھ کرایا ہوتا ہے، تو سارے برے ہی کام ہوتے ہیں نا۔ لیکن جو آ کے کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا اور جدائی کرا دی، اس کو وہ گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا، اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جہاں پہ بروکن فیملیز ہوتی ہیں وہاں پہ بچوں کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے، حالانکہ وہ نہیں نقصان دینے والے اس کے ساتھ کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جادو چل گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا لوگ سوچتے ہیں جادو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ یاد رکھو، اتنی ڈرنے کی ضرورت ہے آئے مجھ پہ آپ کوئی جادو نہ کر دے۔ کئی لوگ بیچارے اسی میں ڈرتے رہتے اب میرے پر جادو نہ ہو جائے،
بھائی مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں نقصان دے سکتی مجھے، اور اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو کسی چیز کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی نقصان دے؟ پڑھ پڑھ کے بھی ڈرتے رہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کلمات کے اوپر یقین نہیں۔ آپ پڑھیں اور اس کے بعد مطمئن ہو جائیں آپ کوئی چیز نہیں مجھے نقصان دے سکتی، نہ وہ نظر بد تو نہ کوئی جادو تو نہ کوئی ایسی چیز۔ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی اور نفع نہیں دیتی۔ کتنی حماقت ہے نا کہ انسان وہ چیز لے رہا ہو، پتا چل جائے اگر ہمیں کہ یہ چیز مجھے نقصان دے گی تو انسان کبھی بھی نہ لے، لیکن وہ ان کو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اس لیے وہ چیزیں سیکھتے تھے، لیتے تھے، اسی طرح ہماری بس خواہشات پورے ہو جائیں۔ لوگوں کو کیا پتا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ پھر بھی کیسے چل رہے ہیں کاروبار ان لوگوں کے؟ مسلمان ملکوں میں کیسے چل رہے ہیں جہاں پہ ہر کوئی مسلمان ہے؟ کیسے چلتے ہیں ان کے کاروبار؟ پھر بھی وہ بھی سیکھتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ چیز لیتے ہیں جو نقصان دیتی ہے، نفع نہیں دیتی۔ یہ یہود کو پتا تھا جیسے آج ہمیں بھی پتا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا؟ وہ اس کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ایمان ہی چلا گیا، جب کفر میں انٹر ہو گئے تو پھر کیا آخرت میں حصہ ہوگا؟ تو یعنی آخرت اپنی برباد کر لے گا اگر کوئی یہ کام کرے گا۔ اگر دنیا میں کوئی چھوٹا سا فائدہ ہو بھی جاتا ہے، آخرت ہی چلے گی تو کیا ملا؟ پھر بھی لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے اپنی جانوں کو، یعنی کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ جادو سیکھنے کے شوق میں اپنے جانوں کو بیچ دیا، جادو کرانے کے شوق میں کہ ہماری مرضی کا ہو جائے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ آپ کو واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو سیل یور سول ٹو دا ڈیول، تو وہ واقعی بات صحیح ہے۔ اور جادوگر یہی کرتا ہے، اپنا سول بیچتا ہے ڈیول کو۔ پتہ نہیں جس نے بھی یہ کہی ہوگی وہ اس نے اس طرح سے کہی ہے یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس کا سول اللہ کے لیے نہیں رہتا، ڈیول کے لیے ہی ہوتا۔